بہلول دانا، جنہیں تاریخ میں ان کی بے مثال حکمت، ظاہری مجنونانہ طرز عمل اور باطنی دانش کی وجہ سے ہمیشہ یاد رکھا جاتا ہے، اکثر و بیشتر اپنے گرد و پیش کے حالات کو ایک انوکھے زاویے سے دیکھتے تھے، اور یہی زاویہ انہیں عام لوگوں سے ممتاز کرتا تھا۔ وہ ظاہری دنیا کے جھوٹے فریب اور وقتی چمک دمک کو رد کر کے حقیقت اور دائمی انجام کی طرف لوگوں کی توجہ دلاتے تھے۔ چنانچہ ایک دن بغداد کی گلیوں میں بہلول دانا ٹہلتے ہوئے جا رہے تھے کہ انہوں نے دیکھا ایک مالدار تاجر اپنے خدام کے جلوں میں بڑی شان و شوکت کے ساتھ جا رہا ہے۔ تاجر کے ساتھ کئی نوکر تھے جو مختلف قسم کی قیمتی سامان اٹھائے ہوئے تھے، کچھ کے ہاتھوں میں زیور اور کچھ کے صندوقچے تھے، کچھ قیمتی کپڑے اور کچھ طرح طرح کے جواہرات، سونے اور چاندی کی تھیلیاں اٹھائے چل رہے تھے۔ لوگوں کی نظریں اس مالدار پر تھیں، کوئی رشک کر رہا تھا، کوئی حسرت، اور کوئی دل ہی دل میں یہ دعا مانگ رہا تھا کہ کاش ہمیں بھی اتنی دولت ملتی۔ مگر بہلول دانا کے دل میں جو منظر ابھرا وہ مختلف تھا۔ ان کی آنکھوں نے اس مالدار کے انجام کو دیکھ لیا، انہوں نے اس کی عمارت اور شان کو عارضی سمجھا اور اس کے پیچھے چھپی حقیقت پر غور کیا۔ وہ سوچنے لگے کہ یہ ساری دولت، یہ شان، یہ خادم، یہ سونے اور چاندی کی تھیلیاں، یہ جواہرات، سب کچھ اسے قبر میں ساتھ نہیں جائے گا، وہاں تو صرف اعمال جائیں گے۔ چنانچہ بہلول دانا آگے بڑھے اور اچانک بلند آواز میں ہنسنے لگے۔ لوگ حیران ہو گئے۔ مالدار تاجر رک گیا۔ اس نے خوشمگین نظروں سے بہلول کو دیکھا اور کہا، اے مجنون، کیوں ہنس رہے ہو؟ کیا تمہیں میری شان و شوکت کا تمسخر اڑانا ہے؟ بہلول نے متانت سے کہا، میں تمہارا مذاق نہیں اڑا رہا، بلکہ میں اس انجام پر ہنس رہا ہوں جس کی طرف تم تیزی سے بڑھ رہے ہو اور تمہیں خبر تک نہیں۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ دولت، یہ جواہرات، یہ سب سامان قبر کی مٹی میں دفن ہو جائے گا اور تمہاری ہڈیاں کیڑوں کا رزق بن جائیں گی۔ پھر حساب و کتاب کا دن آئے گا، وہاں نہ یہ مال، نہ یہ نوکر، نہ یہ زیورات تمہارے کسی کام آئیں گے۔ مالدار نے غصے سے کہا، میں نے اپنی محنت، اپنی تجارت اور اپنی ذہانت سے یہ سب کچھ کمایا ہے، یہ میرا حق ہے، میں اسے کیوں نہ جمع کروں؟ بہلول نے جواب دیا، اگر یہ واقعی تمہارا ہے تو اسے قبر میں بھی ساتھ لے کر جانا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ مال تمہارا نہیں بلکہ تم سے پہلے یہ اوروں کا تھا اور تمہارے بعد اوروں ہی کے پاس جائے گا۔ تم محض اس کے عارضی امین ہو، مگر تم غافل ہو کر اسے اپنی ملکیت سمجھ رہے ہو۔ یہ سن کر بہلول کے گرد جمع ہو گئے اور خاموشی سے ان کی باتیں سننے لگے۔ بہلول نے مزید کہا، اے مالدار سنو، یہ دولت تمہیں یا تو صدقہ و خیرات میں دوسروں کے لیے فائدہ مند بنا سکتی ہے، یا پھر کل قیامت کے دن یہ تمہارے گلے کا توق اور ہاتھوں کی زنجیر بن جائے گی۔ تمہاری مرضی ہے کہ تم اسے دنیا میں بخشش کا ذریعہ بنا لو یا آخرت میں وبال کا سبب۔ تاجر کچھ لمحوں کے لیے خاموش ہو گیا، مگر اس کا غرور اسے ماننے نہیں دیتا تھا۔ وہ بولا، یہ سب باتیں صرف صوفیوں کی ہیں، دنیا کو چلانے کے لیے دولت ضروری ہے۔ بہلول مسکرا کر بولے، ہاں دولت دنیا کے کام آتی ہے، مگر یہ بھی یاد رکھو کہ جس نے دولت کو آخرت پر ترجیح دی وہ دنیا بھی کھو بیٹھتا ہے اور آخرت بھی۔ پھر بہلول نے ایک کنکری اٹھائی اور کہا، یہ کنکری میرے ہاتھ میں ہے، یہ تمہارے سونے اور چاندی سے بہتر ہے۔ اگر اس کنکری کو میں اللہ کے راستے میں ڈال دوں اور وہ میرے نامہ اعمال میں درج ہو جائے، مگر تمہارا سونا اور چاندی اگر دنیا کی حرص میں لگا رہا تو کل وہ تمہارے لیے آگ کا ایندھن ہوگا۔ یہ سن کر مجمع میں سے کچھ لوگ رو پڑے، مگر مالدار اب بھی اپنی ضد پر قائم رہا۔ وہ غرور سے بولا، یہ سب تمہارے خیالات ہیں، میں اپنے مال سے زندگی انجوائے کرتا ہوں۔ بہلول نے سرد آہ بھری اور کہا، اچھا جاؤ، مگر یاد رکھو انجام جلد آنے والا ہے۔ پھر بہلول نے اپنا رخ دوسری جانب موڑ لیا۔ لوگ اس کی نصیحتوں میں گم رہے اور مالدار اپنے سامان کے ساتھ آگے بڑھ گیا، مگر دل کے کسی کونے میں بہلول کی باتیں چپ کر رہ گئیں۔ کچھ دن گزرے، تاجر اپنی تجارت میں مصروف رہا، اس کے قافلے آتے جاتے رہے، دولت میں اور اضافہ ہوتا گیا، مگر اس کے دل کی بے چینی بڑھتی گئی۔ جب بھی وہ دولت دیکھتا تو بہلول دانا کے الفاظ اس کے ذہن میں گونجنے لگتے، یہ مال تمہارا نہیں، یہ تم سے پہلے بھی دوسروں کے پاس تھا اور تمہارے بعد بھی دوسروں کے پاس ہی جائے گا۔ وہ ان الفاظ کو جھٹکنے کی کوشش کرتا، مگر رات کو سناٹے میں جب وہ اکیلا ہوتا تو یہ جملے اس کے دل کو زخمی کرتے۔ ایک رات وہ اپنے خزانے کے کمرے میں بیٹھا ہوا تھا، چاروں طرف سونے کے ڈھیر، جواہرات کی تھیلیاں، خوشبودار کپڑے اور قیمتی سامان تھا۔
وہ ان کو دیکھ کر خوش ہوتا، مگر ساتھ ہی اندر سے ایک آواز کہتی کہ یہ سب ختم ہو جائے گا، یہ سب تیرے ساتھ نہیں جائے گا۔ وہ پریشانی میں مبتلا ہو گیا۔ ایک دن اچانک خبر ملی کہ اس کے تجارتی قافلے کو ڈاکوؤں نے لوٹ لیا ہے اور قیمتی سامان لٹ گیا ہے۔ یہ سن کر وہ تاجر بے ہوش ہو کر گر پڑا، کئی دن تک بیمار رہا، اس کی آنکھوں سے نیند غائب ہو گئی۔ آخر کار اس نے بہلول دانا کو تلاش کرنے کا فیصلہ کیا۔ وہ بغداد کی گلیوں میں بہلول کو ڈھونڈتا پھرتا رہا۔ بالآخر ایک دن اس نے بہلول کو ایک مسجد کے صحن میں دیکھا، جہاں وہ زمین پر بیٹھے بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے۔ مالدار دوڑا اور بہلول کے قدموں میں گر کر روتے ہوئے بولا، اے بہلول، تم سچے تھے۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ دولت کس طرح چھن جاتی ہے۔ مجھے وہ سکون نہیں مل سکا جس کے لیے میں نے یہ دولت جمع کی تھی۔ مجھے راہ دکھاؤ، مجھے سمجھاؤ کہ میں اس دنیا کی فانی چمک دمک کے بجائے کیسے اپنی آخرت سنوار سکتا ہوں۔ بہلول نے نرمی سے کہا، ابھی وقت ہے، اگر توبہ کر لو، اگر اپنے مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کر دو تو کل یہ تمہارے لیے نجات کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ تاجر نے کہا، لیکن میرا زیادہ تر مال تو لٹ چکا ہے۔ بہلول مسکرا کر بولے، باقی جو ہے وہی کافی ہے۔ اصل دولت دل کا سکون ہے۔ اگر دل مطمئن ہے تو فقیر بھی بادشاہ ہے، اگر دل بے چین ہے تو بادشاہ بھی فقیر سے بدتر ہے۔ تاجر یہ سن کر رو پڑا اور اس نے فیصلہ کیا کہ اپنی باقی ساری دولت مساکین اور یتیموں میں تقسیم کر دے گا۔ کچھ دنوں کے اندر اندر اس نے اپنی دولت اللہ کی راہ میں خرچ کر دی۔ لوگوں نے دیکھا کہ وہی تاجر جو کبھی غرور اور تکبر میں ڈوبا رہتا تھا، اب عاجزی و انکساری کا پیکر بن گیا تھا۔ اس کے چہرے پر سکون سے روشن ہو گیا۔ وہ راتوں کو عبادت کرتا اور دن میں لوگوں کی خدمت میں لگا رہتا۔ بہلول نے جب اس سے حال میں دیکھا تو کہا، اب تم نے دولت کا اصل استعمال جان لیا ہے۔ یہ دولت امانت ہے، اگر اسے اللہ کے بندوں پر خرچ کرو گے تو یہ تمہارے لیے آخرت کی دائمی دولت بن جائے گی۔ تاجر نے جواب دیا، اے بہلول، تم میرے محسن ہو، تم نے مجھے وہ حقیقت دکھا دی جسے میں کبھی دیکھ نہیں سکتا تھا۔ کاش میں پہلے ہی یہ بات سمجھ لیتا۔ بہلول نے کہا، اللہ جسے چاہے ہدایت دیتا ہے، خوش قسمت وہی ہے جو وقت پر سبق حاصل کر لے۔ پھر بہلول نے کہا، یاد رکھو، سب سے بڑی تجارت وہ ہے جو اللہ کے ساتھ کی جائے، وہ نقصان سے پاک ہے۔ یہ سن کر تاجر نے اپنی باقی زندگی اللہ کی رضا میں گزار دی اور لوگوں کے لیے ایک مثال بن گیا کہ دولت دل کے سکون کی ضامن نہیں، بلکہ اصل سکون اللہ کی یاد اور آخرت کی تیاری میں ہے۔ اور یوں بہلول دانا کی حکمت ایک اور دل کو بدل گئی۔